رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة عن التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصطفى المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدعون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جل الحسن والحسين حبيب الله العالمين عبد القاسم محمد الذين لهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، یہ ماہ سفر جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا، ماہ محرم اور سفر جو ہے قبل اسلام جو ہے حرمت کے مہینے شمار ہوتے تھے، اور اسلام سے قبل بھی جو ہے لوگ جو ہے ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے. جس وجہ سے جو ہے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا تو شاعر نے کہا نا کہ زمانے کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے کو ساتھ. میں نے آپ کے سامنے کلام مجید کی قرآن حمید کی مشہور آیات جو عموماً آپ علماء سے بھی سنتے ہیں اور ذاکرین سے بھی، اللہ اپنی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل اے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی ان سے کہو انہیں اتباع کرے، یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر انہوں نے تیری اتباع کی تو سمجھ لو گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ بہترین جو ہے بخشنے والا مہربان ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب قانون ہے، جب کبھی کسی سے کوئی دشمنی نکالنی ہوتی ہے تو اس کو توہین رسالت کی کیس میں فٹ کر دیتے ہیں. یہ بڑا عجیب قانون غریب قانون ہمارے ملک میں ہے، جس سے جیت نہیں سکتے اس کو گستاخ رسول ثابت کر کے جو ہے اس کو سزا موت دلوا دیتے ہیں یا اس کے اوپر قتل کی حکم صادر کر دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز ہوئے ہیں، جیسے پنجاب کے اندر بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں. مثلا ایک مثال ہے، آپ کے نام پہ سم ہے اور آپ کے بچوں کو پتہ نہیں ہے، اسی سم کو جو ہے انہوں نے کسی طریقے سے اس سے میسج جو ہے وہ کسی اور کے نمبر پہ انہوں نے فارورڈ کیا، اس کو بیل بنا کر آپ کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ آپ کے خلاف قائم کر دیا. آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے اور کورٹ کے اندر آپ کو سمجھ جاری ہو گیا کہ جناب آپ کو گستاخ رسول ہے تو لہٰذا آپ کو ہم سزا موت اللہ دے دے گی. محمد کیونکہ ذات پیغمبر ایک ایسی ہستی ہے جو مسلمانوں میں امت وحدہ، تمام امتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بہترین جو ہستی ہے وہ ذات رسول ہے. رسول کی سیرت کہ جس میں ہر مسلمان متفق ہے، جو بھی کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہے وہ جب تبلیغ کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ رسول اللہ کی سیرت ہے. لیکن مسئلہ یہ گا کہ اسلام کی عملی تفسیر کا نام تشیع ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو ستون ہے اس ستون کو تشیع کہتے ہیں. مسئلہ یہ گا دو چار ترسیم مواجب کو دیکھ کر آپ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، لوگ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں. آج ہر شیعہ کے اوپر واجب ہے شیعہ کے چہرے کو زمانے کو دکھائے. دو چار جو ہے گلی کے نکڑ میں پھرنے والے عواروں کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں کافر قرار دیتا ہے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. تشیعوں کا چہرہ دراشا چہرہ ہے، اس چہرے کو دکھانا ہم سب کے اوپر واجب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو مکتب تشیع ہے یہ اسلام کی عملی تفسیر کا نام ہے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں. یہ کون سے شیعہ ہیں؟ وہ شیعہ ہیں کہ جو کبھی زندگی میں جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق کسی کو حاصل نہیں ہوئی. وہ شیعہ ہیں یا وہ شیعہ ہیں. ابھی مثلا ایک مثال دے رہا ہوں،
اب جو جہاز بھر بھر کے جو شام جاتے تھے نا ماتمی دستہ لے کر، تو داعش نے کہا کہ جس طریقے سے ہم کوشش کریں گے، ہم امام حسین علیہ السلام کے روزے کو بھی شہید کریں گے، ہم علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے بھی روزے کو شہید کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے یہ شام بھر بھر کے جو جہاز بھر کے جانے ہیں ماتم داری کے لیے، جو جہاز بھر کے جا رہے ہیں، وہ اپنے دلوں میں گھس گئے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ ایسے وقت تو عزاداروں کی زیادہ ضرورت تھی۔ تم ہر سال جو ہے چہلوں کے موقع پہ جا رہے ہو جناب زینب کبریٰ کو غصہ دینے کے لیے۔ جب جناب زینب کا روزہ خطرے میں ہے تو تمہارے پاس ضروری نہیں جب ماتم سے زیادہ جناب زینب کے روزے کا تم دفاع کر دے، تمہارا وجود کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن سلام ہو اس مرد مجاہد کو جس کو قاسم سلیمانی کہتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اپنی جوانیاں بیان کریں گے، اپنی جان جو غم میں ڈالیں گے۔ علی کی بیٹی ایک دفعہ یعنی قید میں ہوئی ہے یزید کے، ہم دوبارہ علی کی بیٹی کو قید میں رہنے نہیں دیں گے۔ اور کیا ہوا؟ امام حسین کے روزے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا داعش۔ اگر 2 کلومیٹر سے بھی روکن لینچر مارتے تو یقین جانیے امام حسین کے روزہ شہید ہوگا۔ مگر ان مومنوں نے، ان مجاہدوں نے، ان کی کمان کا قرار تھا یہی علی خامنائی، یہی علی سستانی، جنہوں نے کہا جو بھی کس و ناکس، پوری دنیا کو حکم نہیں دیا، حالانکہ کروڑوں مقلدین ہیں پوری دنیا میں، آیت اللہ سستانی کے پوری دنیا میں مقلدین ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی عراق میں رہتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو، آج جو ہے اگر امام حسین کا روزہ محفوظ نہیں، مولا علی کا روزہ محفوظ نہیں، جناب زینب کا روزہ محفوظ نہیں، تو عجب نہیں کہ کل کو یہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ بہت ہی کم وقت کے اندر ایک ایسا عوامی لشکر تیار ہوا جنہوں نے داعش کی کمر توڑ دی، داعش کی شکست ہو گئی۔ داعش ایسا وجود کہ جس کو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے مل کر بنایا، جو اسلام کے مقدس وجود پر ایک بدنما دھبے کی صورت میں نظر ہوا، وہ بے گناہوں کا خون بہانا واجب سمجھتا ہے۔ جیسے مولا علیہ السلام کے دور میں، پیغمبر کے دور میں خوارج ایک مذہب نکل کے آیا تھا۔ خوارج جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، یہ خوارج جو پوری دنیا میں اس کو استعمالی طاقتوں نے بنایا، اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ فتنہ فساد برپا کرنا۔ حالانکہ دین اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ بنا عذر شرعی ایک انسان کو قتل کرنا دین اسلام کی پالیسی ہے پورے انسان کو قتل کرنے کے بعد۔ من احیا فکانما احیا الناس جميعا، ایک انسان کی زندگی بچانا پورے انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ اسپتال میں اپنے مریض کا علاج کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے مریض سے اس کا مسلک پوچھے گا کہ تیرا مسلک کیا ہے؟ اگر تم میرے مسلک کا ہے تو میں تیرا علاج کروں، ورنہ میں تیرا علاج نہیں کروں۔ ایک ٹیچر ہے جو اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو کیا اپنے اسٹوڈنٹ سے اس کا مسلک پوچھے گا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہو، کبھی وہ کسی سے مسلک نہیں پوچھے گا۔ تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آج یہ استعمالی طاقتیں جو ہے جب ناکام ہو گئی تو انہوں نے پیسہ لگایا، سرمایہ لگایا، انہوں نے چاہا کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بازار گرم کرے۔ ابھی مثلاً ایک مثال ہے، صحابہ کرام کے نام پر جو انہوں نے اجتماع منعقد کیا، وہ اجتماع کی آڑ میں انہوں نے کیا کیا؟ کھلم کھلا یزید کی وکالت کری، گلاب چھپے پردے میں روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، اپنے چہروں سے جو خوارج کا نقاب تھا وہ بدنما دھبا جو ہے زمانے نے دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ حرمت رسول پہ جان دینے والے کون ہیں اور حرمت رسول کا مذاق اڑانے والے کون ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، نظر اٹھا کے دیکھ سارا نظر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، نظر حسین کا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ عزاداری آخر کیا ہے؟ یہ عزاداری اگر صحیح معنوں میں برپا کی جائے، یہ مکتب تشیع کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، مذہب اہل بیت کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، آج جو ہے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے عزاداری کے تقدس کا ہم دفاع کریں۔ تقدس عزاداری آپ مجلس منعقد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے مجلس کے اندر ہی آپ نے تعداد برپا کیا ہوا ہے۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار آئیں گے، آپ کے جو VIPs آئیں گے، آپ کے مہمان خصوصی آئیں گے، ان کے لیے آپ نے دوسرا تصور رکھا ہوگا۔ ایک عام جو مومن آئے گا، ایک عام جو عزادار آئے گا، ایک عام جو مولا کا ماتم کرنے والا آئے گا، اس کے لیے آپ نے تصور دوسرا رکھا ہوگا۔ امام حسین کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے،
برکت کبھی بانٹیں گے. یقین جانیے امام زمانہ اس مجلس کو قبول فرمائیں گے, جناب سیدہ اس مجلس کو قبول فرمائیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں تو آلے کا آواز نکلا ہوا ہے, اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے, ہم نے آپ نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. ایک بزرگ عالم دین ہے حاج اللہ شبیری, جو کہ مجتہدین کے گھروں میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے. عاشور کی صبح بچے آئے, چھوٹے بچے آئے, کہنے لگے آقا صاحب ہمارے گھر کا مجلس پڑھے. وعدہ کر لیا اب چھوٹے بچوں کے گھر میں مجلس پڑھنی ہے, چھوٹے بچوں کی مجلس ہے, اور بچے بھی زیادہ نہیں ہیں, چند بچے ہیں جنہوں نے مجلس منعقد کی ہے عاشور کی صبح, اور مجلس بھی نماز فجر کی بات ہے. وعدہ کیا بیٹا 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھو گے. کہا ٹھیک ہے آپ مجلس پڑھیں. جب وہ حاج اللہ شبیری کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھنا شروع کی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ بچے اکیلے گریہ نہیں کر رہے, بلکہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہیں میں محسوس تو کر سکتا ہوں, انہیں دیکھ نہیں سکتا. حاج اللہ شبیری کہتے ہیں مجھے خود نہیں پتا میں نے کتنی دیر مجلس پڑھی. مجلس ختم ہو گئی, جانے لگے تو بچوں نے روک لیا, آقا صاحب ٹھہر جائیے آپ کے لیے چائے بنائی گئی ہے. تو ایک پیالے میں قہوہ چائے بنا کے لائی گئی جو تھوڑی ٹھنڈی تھی, انہوں نے 2 گھونٹ پیا. پینے کے بعد اس کپ کو جو ہے منبر کے پاس رکھ کر وہ اپنے گھر جا کے سو گئے. خواب میں جناب سیدہ کا دیدار ہوا. جناب سیدہ نے فرمایا شبیری تیری پوری زندگی میں اس واحد مجلس کو ہم نے قبول کیا, لیکن تیرا ایک فعل ہمیں پسند نہیں آیا. جانتا ہے جو تیرے لیے جو چائے بنا کے لائی گئی تھی وہ چائے کس نے بنائی تھی؟ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. شبیری تو نے کیا کیا, 2 گھونٹ پی کے تم منبر کے بعد کپ کو رکھ کے گھر جا کے سو گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یاد رکھیے گا, کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں رکھیے گا آپ کی وجہ سے مجلس ہے, آپ مجلس اعلیٰ کی برکت سے ہیں. کوئی یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو مجلس نہیں ہوگی. ارے ہمارے آپ کی کیا بات ہے, ہم تو خالقہ برابر نہیں ہیں, ہم جیسے کتنے آئے ہو کتنے چلے گئے. آپ کی وجہ سے مجلس نہیں ہے, آپ مجلس اعلیٰ کی وجہ سے ہیں. خمینی صاحب کہتے تھے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محرم و سفر کا صدقہ ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ دشمن کیوں چاہتا ہے کہ جب کبھی اس نے جو ہے اسلام کے نام پر جو ہے ہمیں کافر قرار دینا ہے وہ چندہ اکٹھا کرے گا. جب کبھی اس کو دین خطرے میں نظر آئے گا تو شیعوں کو کافر قرار دے گا. ایک صاحب جو ہے اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے شیعہ مولانا اچھے نہیں ہیں, ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ان کی تہذیب اچھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا آپ کی نظر میں شیعہ علماء اچھے نہیں ہیں, لیکن کبھی کیا ہمارے شیعہ عالم نے کوئی ایسا فعل سرزد کیا, ایسا کوئی کام کیا جس کی بنا پر آپ کو مجھے شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے؟ دوسروں کو دیکھے اور اپنے علماء کو دیکھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے فرشتے ہیں, 1-2 افراد ہو سکتے ہیں بد اخلاق ہوں, بد کردار ہوں, لیکن 1-2 کی وجہ سے پوری قوم کو گالی دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجلس اعلیٰ کے تقدس کا خیال رکھنا. یہ مجلس اعلیٰ کی برکت کیا ہے؟ کسی نے عبد اللہ بہجت سے پوچھا کہ اگر ہم مجلس میں جا رہے ہوں, کوئی ہم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کیا جواب دیں؟ تو عبد اللہ بہجت فرمانے تم یہ کہو ہم کربلا جا رہے ہیں. اگر آنے والا مجلس میں شریک ہو رہا باوضو تو جب تک وہ اس مجلس میں رہے گا تو یہ مجلس کا ثواب اس کو ابھی پتہ نہیں چلے گا, لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایک شخص جو ہے 2 عالم دین ہیں, اپنی زندگی میں وعدہ کرو کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے, جو زندہ ہے اس کو خواب میں آ کے بتائے گا خبر میں کیا پوچھے گا. اچھا یہ واقعات جو ہے ہم عموماً اِسارِ ثواب کی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی بطور ہدیہ تبرک پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اتفاق سے ایک عالم دین کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جو زندہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے شاید آ جائے. دوسرے دن کئی دن گزر گئے, ایک دن خواب میں دیکھا اپنے دوست کو بہترین نفیس لباس سے کفن کیا ہوا. پوچھا بھائی میرا اور آپ کا وعدہ تھا مرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں گے؟ خبر میں کیا پوچھا گیا, کیا سوال جواب ہوئے تاکہ وہ جو زندہ ہے وہ تیاری کرے. بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں, تو یہاں پر آگے پتہ چلا کہ ابھی بہت سی کمیاں ہمارے اندر باقی ہیں. لیکن کل رات کو ہمارے محلے میں جو قصاب ہے اس کی زوجہ کا انتقال ہوا. جب اس مومنہ کو دفن کیا گیا تو ایک نورانی صورت ہستی تشریف لائی غلاموں کو جرمت میں. جب وہ تشریف لائے تو حکم دیا کہ چاروں سندھوں میں جتنی خبریں ہیں ان کے اوپر سے
دیا. میں نے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ کہا یہ ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد یہ امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ مومنہ روزانہ اپنے گھر کی چھت پر جا کر امام حسین کی زیارت پڑا کرتی تھی. امام حسین جب اس کی تدفین ہوئی امام حسین قبر میں تشریف لائے اور جب اس مومنہ سے مخاطب ہو کر کہا تجھے میری زیارت پڑے بغیر چین نہیں آتا تھا، لو آج میں خود تیری زیارت کرنے آیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے گا یہ جو زیارتیں ہیں یہ اپنی ذات میں اس میں اعظم ہے. ان کو پڑھی ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں زندہ سلامت ہم لوٹ کے جائیں نہ جائیں. امام نے فرمایا میرے جب حسین کی زیارت پڑھ کے گھر سے نکلو میں جعفر صادق وعدہ کرتا ہوں تم زندہ سلامت گھر میں لوٹ جاؤ. عید کا دن ہے مسلمان خوشی منا رہے ہیں. اس عید کے دن اگر آپ نے امام حسین کی زیارت پڑھی 1,24,000 انبیاء سے مسافر کے ثواب ہے. کس چیز کا؟ امام حسین کی زیارت کا. ماشاءاللہ. ایک شاعر تھا کہ جو امام حسین کے روزے میں دیکھ رہا ہے امام حسین اپنے روزے میں تشریف فرما نہیں. وہ شاعر بھی کیا شاعر ہوگا کہ جو دیکھ رہا ہے امام حسین جو ہے اپنے روزے میں نہیں. شب جمعہ جو ہے پوری دنیا امام حسین کی زیارت کر رہی ہے مگر وہ شاعر نے کہا امام حسین اپنے روزے میں نہیں. تو کافی دیر بعد امام حسین تشریف لائے. اس شاعر نے پوچھا مولا پوری دنیا تو آپ کی زیارت کر رہی ہے میں بھی آپ کی زیارت کرنے آیا تھا مگر میں نے دیکھا آپ اپنے روزے میں نہیں ہیں. کہا میں اپنے بھائی عباس سے ملنے گیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ زیارت کرتا تھا حضرت عباس کی زیارت کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سے اس نے کہا کہ بیوی میں آپ کے بیٹے کا ظاہر ہوں. جناب سیدہ نے کہتے چہرے کا رخ پھیرا اور فرمایا تو میرے بیٹے کا ظاہر نہیں. امام حسین کی جو زیارت کیا کرتا تھا مگر حضرت عباس کی زیارت نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کہا کہ میرا بیٹا عباس بھی ہے جیسے حسین میرا بیٹا ہے ایسے عباس بھی میرا بیٹا ہے. بین الحرمین ہیں دائیں بائیں. امام حسین کے ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں دعا کو خداوند متعال آپ سب کی آنکھوں کو بھی کربلا کی زیارت سے منور فرما. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جیب میں پیسہ ہونے سے کربلا پہنچتے ہیں. یاد رکھیے گا کربلا پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے طلب چاہیے. آپ کے دل میں طلب ہے تم اپنے دل میں زیارت کی آرزو رکھنا. اب ان کا کام ہے تمہارے آرزو کی آرزو رکھنا. یاد رکھیے گا کہ جب کبھی ہمارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا رشتہ کربلا والوں سے اور قریب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جوان بیٹے کا جنازہ بعد میں اٹھاتے ہیں. علی اکبر کے تابوت پہ قیامت ہوتے ہیں. اپنے جوان بیٹے کی میت بعد میں اٹھاتے ہیں جوان بھائی کی اور عباس کا عالم پہلے نکالتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے جب کبھی ہمارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں آل محمد کے غم کو یاد کرتے ہیں. اور یہ مومن کی صفت میں سے ہے. مومن جب بھی ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ جس دن آل محمد کے گھرانے میں خوشی ہے مومن مسرور ہوتا ہے خوشی یعنی بسر کرتا ہے. اور جس دن آل محمد کے گھرانے میں غم ہے اس دن مومن بھی غمگین ہو جاتا ہے. سب اپنا محمد آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ زیارت عاشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر کسی مومن کو کوئی حاجت ہو تو وہ زیارت عاشورہ کو پڑھے. 2 طریقے ہیں زیارت عاشورہ پڑھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ 40 دن تک لگاتار پڑھنی ہے زیارت عاشورہ کو. اس کے اندر جملے ہیں مثلا 100 مرتبہ اللہ کا جملہ ہے اور زیارت کے دوسرے جملے ہیں. اس کے بعد سجدے میں دعا پڑھی جائے گی پھر دعا الرحمن ہے. اس سے پہلے زیارت عاشورہ شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر ہے اللہ اکبر. 40 مرتبہ ایک تو طریقہ یہ ہے. نہیں تو کم سے کم 40 مومنین کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور وہ مل کے اس عمل کو انجام دے. کہتے ہیں زمین آسمان ایک ہوگا اگر کسی جائز حاجت کے لیے کیا جائے تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی. آج سے چند سال قبل جو ہے مولانا جو ہے موسوی صاحب یہ شنچر ہمارے شنچر نقل بھائی کے سے پہلے پیش امام رہ چکے ہیں مولانا حامد موسوی پیش امام تھے مسجد باب العلوم میں. ایک مومن جو ہے سعودی عرب میں جاب کرتا تھا ملازمت کرتا تھا. کسی جو ہے تکفیری نے کسی وہابی نے اس کے سامان کے اندر جو ہے منشیات رکھ دی. اب اس ملک کا قانون ہے وہاں پر سزائے موت کی سزا ہو گئی. اب وہ بچے آئے جوان کہنے لگے آغا صاحب ہمارے والد صاحب کو جیل میں لے گئے اور کل عدالت میں جو فیصلہ ہو جائے گا ہمارے والد صاحب کو تو پھانسی دے دی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ موسوی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے عمل عاشورہ انجام دیں
واہ تو لہٰذا دوسرے دن جو ہے یہاں پہ کراچی میں ہمارا انجام دیا گیا. دوسرے دن عدالت میں جج کے سامنے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ٹوٹ گئی. اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی ٹوٹی. جج دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے, کہنے لگا جب فولاد سے بنی ہوئی ہتھیلیاں ٹوٹ گئی اس سے ثابت ہوتا ہے یہ آدمی بے گناہ, اس کو چھوڑو. یعنی یہ ایک علامت ہے زیارت عاشورہ کی. اللہ بہتر فرماتے ہیں کہ میرے اپنے استاد آقا علی قاضی جو کہ بزرگ معجز ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا. ان سے بھی یہ روایت ہے. اور آیت اللہ سستانی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود علامہ مجلسی کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا, دونوں کا واقعہ سیم ہے لیکن یہ شخصیتوں سے جو ہے تعلق جو ہے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, مثلا علامہ مجلسی سے پوچھا آغا سستانی صاحب نے کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے, دنیا میں بھیجا جائے, تو آپ کون سا کام کرنا چاہیں گے جو آپ ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں یا کمی رہ گئی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کاش مجھے دوبارہ اگر دنیا میں بھیجا جائے اور اگر میرے کو موقع دیا جائے تو میں چاہوں گا جو ایک دفعہ روزہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا تھا میں 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, کیونکہ یہاں زیارت عاشورہ پڑھنے والے کا بہت ثواب ہے. اچھا دیکھیے, یاد رکھیے گا یہ جو زیارتیں ہیں, مثلا ایک مثال ہے کہ یہ جو زیارتیں ہیں, مثلا کہا گیا امام رضا علیہ السلام کے اگر کوئی زیارت کرے اس کو خداوند متعال 1000 حج عمرے کا ثواب دے گا. مثلا امام حسین کی روزے کی زیارت کا ثواب اتنا ہے. تو لہٰذا علامہ اقبال نے کیا خوب منظر کشی کی, بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے مسلمان عبداللہ روزہ شبیر ہو جائے. ہر سال ہم سنتے ہیں کہ لوگ مسلمان حج بیت اللہ کے تشریف لے گئے اور ایک خبر یہ سنتے ہیں جی 50 لاکھ آدمی حج پہ چلے گئے, 70 لاکھ آدمی حج پہ چلے گئے, خبر ہم یہ سنتے ہیں. دوسری خبر ہم یہ سنتے ہیں کہ جی 1000 آدمی دب کے مر گئے, 500 آدمی جل کے مر گئے. میں قربان جاؤں کربلا کی سرزمین پر کہ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا 1 کروڑ آدمی زیارت کے لیے گیا, 2 کروڑ آدمی زیارت کے لیے گیا, کوئی ظاہر واپس آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی میرے کو پانی نہیں ملا پینے کے لیے, مجھے کھانے کے لیے نیاز نہیں ملی, مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی. ہم لاسٹ ٹائم جو ہے حرم حضرت عباس کی طرف سے جب زیارت پہ گئے تو میں نے متولی سے پوچھا, حضرت عباس کے متولی سے, سرکار یہ بتائیے گا یہ بین الحرمین میں کتنے آدمی آ جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 10 لاکھ آدمی بین الحرمین میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارے نیشنل پارک سے بھی چھوٹا ہے, 10 لاکھ آدمی کیسے آ جاتے ہیں؟ کہا خدا آپ کو توفیق دے, آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اربعین عاشورہ پہ آپ خود آئیں اور دیکھیں کہ کربلا کی زمین کا یہ کرشمہ ہے, یہ زمین پھیلتی ہے. جہاں 100 آدمی نے آنا ہے وہاں 1000 آدمی سما جاتے ہیں, یا 10,000 آدمی نے آنا وہاں لاکھ آدمی سما جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زمین کا کرشمہ ہے. آج تک جو ہے صحیح تعداد کوئی بھی تعین نہیں کر پایا کہ کتنے افراد تھے. مثلا ابھی لاسٹ ٹائم پچھلے سال کہیں پہ ہم تھے تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 8.5 سے 9.5 کروڑ افراد کی تعداد تھی, ایک اندازے کے مطابق. حقیقت میں تعداد نہیں ہے. اگر 5 لاکھ آدمی کسی شہر کے اندر آ جائے نا تو شہر کا نقشہ چینج ہو جائے گا. صفائی کے نظام کا مسئلہ ہے, پانی کے نظام کا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کریں جب اربعین کا موقع ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ. اچھا اس کے علاوہ جو مشی کرتے ہیں لوگ, نجف سے کربلا تک مشی کرتے ہیں, اور مشی کے دوران بھی لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا جاتے ہیں. ان کے لیے کھانے کا انتظام, نیاز کا انتظام, رہنے کا انتظام, یہ تمام کام ہوتے ہیں. نہ تو وہاں کی سڑک کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے, نہ وہاں کی حکومت کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے, بلکہ لوگ روز بروز جو ہے لوگوں کی جو ہے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ پر محمد. ایک چیز جو ہے جو ہمارے اوپر واجب نہیں اوجب ہے, واجب سے بھی بڑھ کر ہے. ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں گویا ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ذمہ داری ہماری سب سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ عمل. امام حسین علیہ السلام مثلا ایک ذاکر تھا, اس نے خواب دیکھا کہ کربلا کے میدان میں کھڑا ہے امام حسین کے آگے. اچانک یزید کی فوج سے جو ہے وہ تین لگا اور وہ سائڈ پہ ہو گئے, تھوڑا سا سرا گیا تو کہتے ہیں امام حسین کے بازو میں بے ہوش ہو. پھر اس کے بعد پھر جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی نیزہ یا تلوار اس کو ان کا ضرب لگی تو کہتے ہیں اس نے دیکھا امام حسین لہو لہان ہوئے, گھبرا کر آنکھ کھل گئی. ایک مجتہد کے پاس گئے اور پوچھا آقا صاحب یہ بتائیے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں روزہ خوانی کرتا ہوں. روزہ خوانی یعنی ذاکری کرتا ہوں. کہا یقیناً تم ایسا جملہ منبر پہ بولتے ہوگے جو ذات ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ناگوار گزرتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. قل
ذاکری کرتے ہیں، جو ذکر امام حسین کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کی جان اس وقت چھوٹتی ہے جب آپ منبر پہ جملہ کہیں، آپ کی جان اس وقت چھوٹے گی آپ کہیں میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، فلاں کتاب میں نے روایت دیکھی، آپ کی گردن سے معاملہ اتر گئی۔ لیکن آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے کربلا کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یعنی منظر کشی کرتے ہیں، تڑکا لگا رہے ہیں لوگوں کو رونے کے لیے۔ یاد رکھیے گا اس اصول کا اگر آپ کام کریں گے تو یہ امام کی بھی توہین ہے، ذکر کی بھی توہین ہے۔ یہ ضروری ہے، مجلس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ وہ جس سے کہانی بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، منبر پہ ہر کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ منبر پہ جو آئے اس کو کم سے کم اپنے آپ کو اس بات کا اہل بنانا ہوگا۔ اگر ایک مثال ہے، وہ پہلے تعلق الصلاۃ تھا، جب امام کا ذکر کر رہا ہے تو امام کا ذکر جب کرنا شروع کرے تو اس کے اوپر واجب ہے وہ عہد کرے۔ مثلا ایک عزادار اس مجلس میں بیٹھا ہے، اگر وہ امام کی خوشنودی چاہتا ہے وہ امام سے عہد کرے، مولا آج تک میں جہالت کی زندگی بسر کر رہا تھا، نجاست کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس مجلس اعلیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، واجبات میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ یعنی یہ جذبہ لے کر مجلس سے اٹھے گا، یقین جانیے اس کی بھی مغفرت کا سامان ہو جائے گا، اس کے مرحومی کی بھی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے مثلا ایک مثال ہے، نماز کی عادت نہیں، روزے کی طاقت نہیں، پکا مسلمان ہو۔ لوگ ہم پہ تناظری کرتے ہیں، یہ کیسے علی کے شیعہ ہیں، یہ حسین کے کیسے ماتمدار ہیں۔ ارے کربلا کا ذکر تو تمہیں باعمل بناتا ہے، تمہیں بے عمل نہیں بناتا۔ کربلا کا ذکر تمہیں مومن کامل بناتا ہے، تمہیں کبھی بھی جو ہے منافق نہیں بناتا۔ کربلا کا ذکر جو ہے تمہیں انسان کامل بناتا ہے، ایسا انسان کہ جو اگر خود کامیاب ہو جائے اس کا پورا خاندان کامیاب ہو جائے، جو خود جنت میں چلا جائے تو نہ صرف خود جائے گا بلکہ اپنے مرحومین کی بھی مغفرت کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، سرل جملہ ہے لیکن آپ یہ ذہن میں گھوٹ سمجھ کر آپ دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ کیا آپ اپنی ذات کی ذاتی تسکین لینے کے لیے آپ یہ مجلس کر رہے ہیں؟ اپنی واحد کے لیے مجلس کر رہے ہیں؟ اپنی شہرت کے لیے مجلس کر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے مجلس کر رہے ہیں بھائی؟ یہ مجلس اعضاء انقلاب کا بے شکلمہ ہو سکتا ہے، یہ مجلس اعضاء امام حسین کی خوشنودی کا بے شکلمہ ہو سکتا ہے، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ یہ مجلس اعضاء ہمیں بے عمل بننے کا درس نہیں دیتا۔ ہمیں کربلا والے کیا سکھاتے ہیں؟ امام حسین آخری وقت میں اپنی بہن کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہیں بولنا۔ اور وہی امام حسین کے ماتمدار کیا کر رہے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے، عمل نہیں کر رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری پھوپھی اماں زینب پر، قید کے عالم میں میری پھوپھی اماں کی واجب قضا ہونا دور کی بات، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ بھائی جو ہے جب مقتل جا رہا ہے، بھائی مقتل جا رہا ہے، اپنی بہن کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اپنی بہن کو نصیحت کر رہا ہے میری بہن مجھے نماز شب میں نہیں ہوئی۔ اور اسی کے ماتمدار کیا کر رہے ہیں؟ ماتم تو کر رہے ہیں رہ کے، سارے رات شبیداریوں میں جاتے ہیں، جلوس اعضاء میں جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے اپنے جوان بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا امام زمانہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا روز محشر امام حسین پوچھیں گے نہیں بھائی تم بتاؤ تم میرے ماتمدار تھے، میں تو یزید کے لشکر میں، یزید کے لشکر کے مقابلے میں اپنا پورا کنبہ میں نے قربان کیا، تم نے کیا کیا؟ امام حسین پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ یقین جانیے ایسا کوئی کام نہ ہو سعادت ہم سے کہ روز محشر ہم مجرموں کی فہرست میں آئیں۔ یہ ایام شہادت ہے، امام حسین کی کم سے صاحبزادی جس کا نام سکینہ، وہ مظلومہ کہ اس کی عمر تو کم ہے، وہ چھوٹی بطول کہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد سکینہ کو تماچے بہت ملے، اور جب بھی تماچے لگتے تھے کہتے ہیں اپنے بابا سے شکایت نہیں کرتی تھی، اپنے چچا سے شکایت کرتی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سکینہ کو جو ہے ظالم نے جو ہے امام حسین کے
سر مبارک کو لایا گیا، چونکہ سکینہ بہت زیادہ گریہ کر رہی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے۔ سید سجاد کو تالیانے مارے ہیں شمر نے، اے سید سجاد یہ تیری بہن جو ہے بہت رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کہ ظالم جب سے تم نے میرے بابا کو شہید کیا ہے یہ میرے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے بابا کے سر لا دے، ہو سکتا ہے میرے بابا کے سر کو دے کے سکینہ کو آرام آ جائے۔ چھوٹی بچی ہے، اولاد والوں آپ سمجھ سکتے ہو جب چھوٹی بچی روئے نا تو باپ اور ماں کا دل کلیجہ دہل جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے جب بابا کے سر بلایا گیا ظالم کیا کرتا ہے، دش میں سر ہے، کہتا ہے سکینہ تیرے بابا کی محبت کا امتحان لیں گے، تو اپنے بابا کے سر کو پکار، اگر تیرے بابا کا سر اٹھ کر جو ہے تیرے اگر گود میں آ گیا ہم سمجھ جائیں گے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے، تو بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ننھے ننھے ہاتھ سکینہ جوڑ کر کے یہ بابا تیرے محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب سر مبارک جو ہے سکینہ کی گود میں آتا ہے، سکینہ بابا کو یاد کر کے اتنا گریہ کرتی ہے، گریہ کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو جاتی ہے، کہتے ہیں